بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری بھائیوں، آئیے مل کر درود شریف پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اسی ماہ میں آپ کا یوم عرس بھی ہے، یعنی رجب کے مہینے میں آپ کے عرس کی مناسبت سے کئی عاشقان رسول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر، پوریوں اور ٹکیوں وغیرہ پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جنہیں کنڈے کہا جاتا ہے۔ کو عاشقان صحابہ و اہل بیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوریوں کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جسے عرف عام میں کنڈوں کی نیاز سے جانا جاتا ہے۔ 22 رجب کی رات بھی کنڈے بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی نیک عمل کا ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی ہو سکتا ہے۔ نیز کھانے پر فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی مخصوص قسم کے کھانے کا اہتمام کرنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے موقع پر بھی ضروری نہیں کہ کھیر ہی بنے، پوری ہی بنائی جائے، اور نہ ہی یہ لازمی ہے کہ کنڈوں میں ہی کھلائیں، بلکہ حسب استطاعت کسی بھی کھانے کی چیز پر فاتحہ دلا کر کسی بھی برتن میں کھلا سکتے ہیں، اور اسے گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ آپ شہزادہ امام حسین امام زین العابدین کے پوتے اور امام باقر کے شہزادے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یعنی والد کی جانب سے آپ حسینی سید اور والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں۔ آپ دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ علم و عمل اور عبادت و ریاضت کے جامع تھے۔ آپ سے فیضیاب ہونے والوں میں سے امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہم نمایاں ہیں۔ 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے آپ کو زہر دیا، جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں اور اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ 22ویں رجب کی گھڑی رحمتوں کی ہے، کنڈوں کی یہ نیاز بڑی برکتوں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کو میٹھا لقمہ پیش کرے گا تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کڑواہٹ کو ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو سیر کر کے کھانا کھلانے کا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ جو کنڈوں کی نیاز کے تعلق سے ہے۔ کنڈوں کی نیاز دلانے کا کیا فائدہ ہے؟ کنڈے 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز دلانے کی کتنی برکتیں ہیں، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا کتنا فائدہ مند ہے، اس تعلق سے ہم آپ کو یہ دلچسپ واقعہ سنا رہے ہیں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ دن بدن قرضے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے ایک روز کہا کہ کیوں نہ میں
کسی اور شہر جا کر مزدوری کروں، محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور قرضے بھی اتر جائیں۔ بیوی نے یہ سن کر کہا اگر آپ کی واقعی مرضی ہے تو بہتر ہے، میں راضی ہوں اور دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی طرف نکل گیا۔ اسے بہت محنت سے کام ڈھونڈا، لیکن اس کو کوئی بھی کام نہ ملا۔ پھر اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا میں کچھ پیسے جمع کر لوں، پھر اس کے بعد اپنے وطن چلا جاؤں گا۔ ادھر اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دعائیں کرتی رہتی تھی۔ پیارے بھائیو، جب گھر میں کچھ نہ بچا تو گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے ایک وزیر کے پاس اس کی بیوی گئی اور اسے اپنی ساری پریشانیاں سنائیں۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھ لو اور اس کو سارے کام سمجھا دو۔ وہ عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور دن رات دعائیں کرتی رہی اپنے شوہر کے لیے، لیکن کئی مہینے، کئی ہفتے گزر گئے، اس کا شوہر ابھی تک نہیں آیا۔ ایک رات وہ روتے روتے سو گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور خواب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لوگوں کو بتاؤ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یاد رکھو جو بھی ہمارے چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے دل سے رو رو کر دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ بس یہ خواب دیکھنا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہے رات ہے، اور دوستو 22 رجب کی رات تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دی اور خوب رو رو کر دعا کی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جب کلہاڑی اس نے درخت پر اللہ اکبر ماری، جیسے ہی درخت کٹ کر گرا تو اس کی جڑوں میں سے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہو گیا، الحمدللہ کہنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور وہ خزانہ لے کر گھر واپس آ گیا اور ایک شاندار محل بنایا۔ دونوں میاں بیوی خوش رہنے لگے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا یہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ سب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے خواب میں آئے، انہوں نے مجھ سے کہا نیاز کرو، حالات سدھر جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، اس نے دیکھا ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ وزیر کی بیوی نے پھر اپنی کنیزوں سے ایک کنیز نے کہا یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دنوں تک کام کرتی تھی۔ شہزادی نے اس پہ ایسا شاندار خوبصورت گھر کیسے بنا لیا؟ جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دوستو اس کنیز نے کہا کہ اس نے وزیر کی بیوی نے کہا اپنی کنیز سے کہ اس نے یہ شاندار گھر کیسے بنا لیا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کو بلا کر لے آتی۔ کنیزیں گئیں اور اس عورت کو بلا کر لے آئیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ سناتی ہے، ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کو خلوص قلب سے بہت ادب محبت سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کنڈوں کی فاتحہ کرو۔ میں نے دل سے کنڈوں کی فاتحہ نظر و نیاز کی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب نے، میرے اللہ نے، میرے پروردگار نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی اپنے دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی، لیکن کچھ دن بعد ہی وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے، پریشانیاں اس کی زندگی میں آنے لگی۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اس بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر اپنا پورا حساب مانگا۔ بادشاہ کا وزیر جب حساب دینے لگا تو اس سے بادشاہ کو صحیح سے حساب نہیں دے پایا۔ نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت،
میں نے کہا تھا نا یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ دوستو، یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو محل سے نکال دیا اور کہا کہ اب آج کے بعد تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ نکلو، اب اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو، کوئی اور انتظام کرو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا، راستے میں ان دونوں میاں بیوی کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا تاکہ کسی سمندر کے کنارے جا کر کسی ساحل پہ جا کر کھائیں گے۔ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا جو کہ شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وزیر نے جسے آپ نے نکالا تھا، اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو، آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ پھر بے وقوف بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس وزیر نے ہی میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور سخت سے سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ بادشاہ کا بیٹا کہاں ہے؟ وزیر نے کہا، مجھے کیا معلوم کہاں ہے شہزادہ۔ تو سپاہیوں نے اور اس کی بیوی، وزیر اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں لپٹا ہوا وزیر کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تو بادشاہ سلامت نے کہا، وزیر بتاؤ تمہارے ہاتھ میں رومال سے بندھا یہ کیا ہے؟ وزیر بولا، تربوز ہے۔ حکم ہوا کھولو اس کو۔ جیسے ہی اسے کھولا گیا تو اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا۔ اللہ 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 اللہ، کیا منظر ہوگا! جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اور اس کی بیوی کو لے جاؤ، قید کر دو، بند کر دو۔ صبح ہوتے ہی ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر اور اس کی بیوی رونے لگے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں چھوڑ دو۔ بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ جب ان دونوں لوگوں کو قید خانے میں بند کر ڈال دیا گیا تو دونوں میاں بیوی بہت زار و قطار رونے لگے۔ وزیر روتے روتے کہنے لگا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ یہ کیسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وزیر کہنے لگا، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جس کی یہ سزا ملی ہے؟ اتنے میں وزیر کی بیوی کہنے لگی، حضور میرے سرتاج، گناہ آپ سے نہیں بلکہ گناہ تو مجھ سے ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی کام کرتی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی۔ آج وہ ایک بادشاہ کی شہزادی کی طرح رہ رہی ہے اور رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تو اس نے کہا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری فاتحہ نظر و نیاز کرو، اللہ آپ کے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس نوکرانی کی بات کو جھوٹا سمجھا اور تبھی سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئیں۔ تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اے بد نصیب عورت، اے بدبخت، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ تم نے سیدنا طیبنا امام پاک جعفر صادق کی بات پر شک کیا، جھوٹ سمجھا۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ اللہ توبہ کرو۔ آؤ مل کر دونوں توبہ کرتے ہیں۔ جب دونوں توبہ کرنے لگے کہ اے پروردگار، اگر ہم لوگوں کو قید سے رہائی مل گئی، ہمیں اس قید سے چھوٹ گئے تو ہم دونوں ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق کی کنڈوں پر نیاز کریں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں یہ دعا مانگ کر رو کر سو گئے۔ صبح کو اچانک بادشاہ کا بیٹا چلتا ہوا اپنے محل میں بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم گیا، خوشی سے مچل گیا اور گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا میرے لختے جگر، آپ کہاں تھے؟ بیٹا بولا، میں شکار پہ گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے، پھر وہ سر کس کا تھا؟ جلدی جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کے پاس لائے گئے۔
پورا واقعہ بتایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے ہی نام سنا تو فرمان جاری کر دیا، اور فرمان جاری کیا کیا کہ میں بھی اور میری سلطنت جہاں جہاں پر بھی ہے حکم دیتا ہوں کہ وہاں وہاں امام جعفر صادق کی نیاز دی جائے گی۔ اور پھر وزیر کو بادشاہ نے اس کے عہدے پر قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، جنتی بھائیوں، آپ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز اپنے اپنے گھروں میں کیجئے اور خوب خوب برکتیں لوٹیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے صدقے طفیل میں جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں پریشانی دور ہوں گی، جن کے گھر میں بے روزگاریاں ہیں اچھا روزگار ملے گا، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے ان کو سبکدوشی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام جعفر صادق کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔